رمضان المبارک گزر گیا. رب کریم میری عبادات اور آپ کی عبادات بڑی ناقص ہے. کہاں ہم اور کہاں ہماری اوقات، کہاں ہم کہاں وہ خالق اور مالک. وہ اتنے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم تو اس کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہو سکتے، اتنے پلید ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس کا کرم ہے نا کہ ہمیں پھر بھی آنے کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی اسی کا کرم ہے. تو جو روزے ہم نے رکھے یا اللہ تو قبول منظور فرما، جو نیکی کی قبول منظور فرما. اگر جن بندوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ اب بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، بھول چوک ہے، رہ گیا ہے، وہ اب بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. فی قسط 300 روپیہ ہے، چھوٹا بڑا بالغ نابالغ اس رات کو پیدا ہوا اس کو بھی آپ نے فطرانہ دینا ہی دینا ہے. اور فطرانہ کیا ہے؟ ہمارا روزہ عرش معلیٰ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے. اور معلق کیوں ہے؟ میں فرض کرتا ہوں نا کہ ابا جی تڑا غلطیاں کر دیں. میں کہ ابا جی جان دیا کرو بستیوں دی. کہنا پتر ٹھوک بجا کے برتن لینا ہے، ٹھوک بجا کے برتن لینا ہے. تو رب کے حضور بھی روزہ پاک صاف ہو کے پیش ہونا. معلق ہے، پتہ ہے رب نو ایس جوگے نہیں. فطرانہ دیا، روزہ ڈائریکٹ رب کے حضور حاصل. پھر جیسے ہم ہیں روزہ رکھ کے بھی کسی کی غیبت کر لی، بیدہ باتیں کر لی، کبھی کیا ہو گیا ہم سے، کبھی کیا ہو گیا. فرمایا جب فطرانہ دیتا ہے نا اس سے بھی رب تیری پاک فرما دیتا ہے کہ رب کو پاک صاف چیز چاہیے نا. اس کا نام فطرانہ رکھا ہے. شوال کا مہینہ ہے، 6 روزے ہیں. فرمایا جس نے اس رمضان کے روزے رکھے، شوال کے بھی 6 رکھے، اس کو پتہ کیا کروں گا، پتہ نہیں اگلا شوال لبنا انجے کہ نہیں لبنا، کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ اگر وہ یہ روزے بھی رکھے گا نا تو اسے یوں کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا یعنی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل پاک صاف، گناہوں سے پاک، رائی بھر بھی اس پر گناہ نہیں. ہاں ایسا پاک صاف کر دوں گا اس کو. پھر فرمایا آگے اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے. تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ روزے بھی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.